बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक फेक न्यूज़ के साथ जिसने सब तरफ तहलका मचाया हुआ है। और असल खबर क्या है वो भी मैं आपको देता हूं। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक वापसी का जो क्या कहते हैं ढोल बजाया ना कि मैं आ रहा और मैं गज बज के आ रहे हैं, और यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी की। और वो तराने शुरू हो गए हैं कि मियां नारे बजने ने ते ऐसा करें। जो भी मियां साहब के हमायती हैं वो बड़े पुरजोश हो गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उन्होंने इजलास करने शुरू करते हैं। 2-3 दिन तो जेड़े नून लीगिए तरले पा रहे होंगे, तरले कि सानू प्रोग्राम च लो, साडी भी गल करदे करो। उन्होंने भाएं ना फोन ही बिजी हो गए ने, वो यानी आपको कॉल बैक करना मुनासिब नहीं समझ रहे। इन्हों का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है ये नून लीगियों का ना, इनकी गर्दनों में सरिये नहीं गार्डर आ जाते हैं। और इसी वजह से फिर होता ही है कि जब इनको जरूरत पड़ती है तो लोग फिर मुंह मोड़ लेते हैं। फिर बेचारे जड़े ना बड़े ही क्या कहते हैं वो बिल्कुल यानी मासूम जी शक्ल लै गए ना, फिर कभी कंध ना ला के खलोते होंगे सिर अपने बाहवां ही दे के है जी, और कभी दूसरे जड़ा ना अपना कंध च बजे होंगे ने जाके। तो अच्छा वक्त अभी आया नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी जो है ना ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से ये अभी से वो क्या कहते हैं नजर आए गए। हालांकि ये अभी इक़्तिदार में नहीं आए। नजर आए गए से मुराद ये नहीं नजर लग गई, इसलिए अपने आप को आप ही सोने लगने शुरू हो गया। एवं इधर बोधे पा के वेखते मैं किहो जिहा लगना, मैं इंज बोधा पा के वेखते मैं किहो जिहा लगना। ओ बाबा बीबी तुहाडी मेहरबानी, अभी तो मियां नवाज शरीफ की वापसी की राह में 500 रुकावटें, वो तो आपको असल बात कोई पता नहीं चलने दे रहा। देखिए मामला क्या है, मैं आपको आज थोड़ा सा खुल के बता दूं। मैंने ना जरा कोड़ जी चढ़ गई नून लीगियां के उत्ते, मैं आपको थोड़ा सा खुल के बता दूं ताकि जो भी नून लीग के रहनुमा रूहनुमा सुनते हैं देखते हैं उनको थोड़े से कान हो जाए कि भाई असल गल जी ना वो होर हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब दे मतलब क्या कहते हैं सिर नूं सलाम है सारे पासे। ये नून लीग मियां नवाज शरीफ के बगैर कख नहीं, ये बात आप जेहन में रख लें। अब बाकी जिन्हें पराई शायद मुच्छा बनाई फिरते ना जिन्हें जने पराए पैसों के मियां नवाज शरीफ के पैसे थे, वो जरा थोड़ा जहा ना अपने 2 कानों में सर करें और थोड़ा सा अपने सर को नीचा करके चला करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान किया और वापसी के ऐलान के साथ ही यहाँ पर तहलका मच गया। बिलावल भुट्टो सराजू लाख महंगाई याद आनी शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो कह रहे जी मैं मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगता हूँ, और जनाब उधरों फवाद चौधरी के ढिड दर्दां शुरू हो गई हैं। तरीके इंसाफ वाले वैसे ही रंग जर्द होए पे उन्होंने। ये मियां नवाज शरीफ से इतना खौफ क्या है, बल्कि कुछ तो जेडे रिटायर लोग ने, बल्कि एक हाजिर सर्विस जड़ा ना वह भी रंग उड़िया पाया, वो भी भाई ना बार बार इसक बोलता छिलका मुंह फका मार रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको पता है इस बात का कि मियां आ गया, और मियां ने आकर अगर वो वजीर आज़म बन गया, इक़्तिदार में आ गया, तो वो तो पायनबाज नहीं आएगा। वो तो जो उसने कहा है उस पर स्टैंड कर देगा कि मैं तो गल की, मैं तो पिछे हटना ही नहीं, मैं 74 साल का हो गया, अब मैंने और चौथी बार वजीर आज़म बन गया, होर मैं की लेना दुनिया च, लिहाजा मैं तो अपनी गल जी निभानी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मियां साहब की स्पीच से पैदा हो चुका है। अब मियां शहबाज शरीफ साहब अभी कल वापस आए, तो भाई ने कल फिर जा रहे हैं, मरीम भी जा रही हैं, और वहां पर एक इजलास होना है इधर लंदन में। उस इजलास के अंदर चीज़ें तय होनी है कि इलेक्शन की होना है, कदों होना है, यानी इलेक्शन जब भी होना है, वो ज़ाहिर है इलेक्शन की पिछले डेट देनी है, तो इलेक्शन होना है तो मियां नवाज शरीफ ने की बनना है। मामला जो है ना वो और है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ऐसे चल रही हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया है, और हर जिहड़ा काउंसलर है, हर वो बंदा जिन्हों महल्ले दे विच कोई जिहड़ा ना नाई मूँह नहीं लांदा, वो भी भाई ने वेसकोटा पा के इंज लगा फिरदा जिस तरह पता नहीं वो MPA बन गया, MNA बन गया, और पता नहीं की शय हो गया। थोड़ा जा मैं कहता हूँ कि मतलब ठीक है, अल्लाह पाक ने बुरा वक्त गुजार दिया आप लोगों का, तो अच्छा वक्त आने वाला है, तो थोड़ा जा जर के खा लो, पर नहीं बाज आ रहे। खैर बात फिर मैं दूसरी तरफ चले तो मैंने उसने गर्मी बड़ी है ना तो यार, ये अपने आप को पता नहीं की समझना शुरू हो जाते हैं। अभी तो 16 महीने का जो आपने इक़्तिदार देखा, लोग तुहानूं इतनी छिबियां दे रहे हैं, महंगाई की खीर की पई है, और नवाज शरीफ ना आवे पाकिस्तान वापस, तुसी कौंसलर नहीं जीत सकते भाई, वफाकी वजीर साहब अपने लो। ठीक है,
تو آپ ابھی ذرا تھوڑا سا بریک پہ پاؤں رکھے. بہرحال وہ فیک نیوز جو چلی، یہ جب خبر آئی نا، جب میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں اور مریم صاحبہ واپس جا رہی ہیں، وہ تو خیر جا ہی رہی ہیں ویسے ملنے کے لیے، تو ٹریکا کا اجلاس ہونا ہے، یعنی ظاہر 3 شریفوں کے 3 بڑے شریف جو بیٹھ کے دیکھیں گے صورتحال کو. سر یہاں پہ اخیر ہو گئی، انہوں نے ایسی سی کہانی کڑی. ایک بندے نے کہا جناب، اور اس بندے نے جب کہا تو اس کے بعد پھر گل رکی نہیں، وہ سارے پاسے پھیل گئی، تہلکہ مچ گیا. ان کا چونکہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے بارے میں میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ جناب میں یہ ذمہ دار ہیں اور ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور مٹی پاؤ اور اگے جاؤ والی کہانی نہیں چلے گی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور میں تو آؤں گا تو کہانی وہیں سے 2016-17 سے شروع ہوگی، یعنی احتساب ہوگا اور ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اس پر جنرل عاصم منیر کو غصہ چڑھ گیا. اب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ ساری کی ساری فیک نیوز ہے، لیکن اس فیک نیوز نے سب طرف ایک عذاب ڈال دیا. وہ کہہ رہے ہیں جناب آرمی چیف نے جناب پھر پیغام بھجوایا، اور اس نے پھر مریم کو پیغام بھجوایا، اور پھر جو گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ابے نو سمجھا دیں، خبردار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو فوج ہوتی ہے اس کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے، اور اس میں جو جرنیل ہوتا ہے، جو اپنا آرمی چیف رہا ہوتا ہے، وہ سب کا آرمی چیف رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں ہو سکتی. اب یہ ساری گفتگو جو ہے وہ سب طرف ہو رہی ہے. ایک بندے نے ہور وچ کہانی چ ایڈ کیتا، انہوں نے نا لوکھی گل چ وداوا پاندے نے، انہوں نے وہ گل چ ودایا تھوڑا جہا. انہوں نے کہا جناب اے شہباز شریف جڑا ہے یہ واپس جا رہے ہیں نا، یہ اصل اتنے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں آرمی چیف کی طرف سے سخت پیغام دیا گیا کہ باؤ جی اپنے وڈے باؤ نو سمجھا دیو، اے جو مرضی کہ وہ ججاں دے بارے یا عمران خان دے بارے، خبردار کسی نے ساڈے فوجیاں دے بارے گل کی. تو شہباز شریف نے کہا نہیں سر آپ پریشانی نہ لیں، میں بھائی نو جا کے سمجھاؤں گا، میں جا رہے ہیں. تو اس لیے شہباز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں. اب یہ لوگوں نے اپنی اپنی سینس، اپنی اپنی سوجھ بوجھ، اپنی اپنی عقل، اپنی اپنی انفارمیشن یا پیٹ میں پکنے والی خبروں کے مطابق گل نو پھر ودھانا شروع کیتا، اور پورے شہر میں 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا، بلکہ میں شہر تو یہ ایویں کہہ رہا ہوں، پاکستان ہی سمجھ لیں، ہر طرف گل چلنی شروع ہوئی کہ لو جی میاں نواز شریف کا کام خراب ہو گیا، اور میاں ضرورت سے زیادہ بول بیٹھا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، اور اب یہ واپس جا کے میاں نواز شریف کو سمجھائے گا شہباز شریف پیر پور پھڑ کے کہ پائن جان دیو تہاڈی مہربانی، میں بڑی مشکل لا ٹھیک ہے، اور تسی پھر خراب کرتے ہیں پھڑ کے. تو لوگ جو ہے نا نقلیں اتار کے بھی شہباز شریف کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ساری فیک نیوز ہے. میں آپ کو بالکل ایک یعنی ریلائبل سورس سے یہ بات بتا رہا ہوں. میں نے ایک بڑے صاحب کو میسیج کیا اور ان سے پوچھا کہ سر یہ باتیں ہو رہی ہیں، پلیز مجھے سچ بتا دیں، تھانوں رب دا واسطہ جی. تو انہوں نے کہا کہ ساری فیک نیوز ہے، بس سمپل. تو سر یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں پھر گزارش کر رہا ہوں، نہ جنرل باجوہ ٹارگٹ ہے، نہ جنرل فیض ٹارگٹ ہے، نہ وہ آصف سعید کھوسا ٹارگٹ ہے، نہ وہ بابا ڈیم والی سرکار ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ ایک بندہ ہے سر، وہ بھی حاضر سروس ہے، اور حاضر سروس جو بندہ ہے اس کے خلاف جو کارروائی متوقع ہے ریفرنس کی صورت میں، اس کا میں ہلکا تذکرہ کل کے ولاگ میں کر گیا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے، یعنی جو نگران جج لگے تھے یار جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی بات کرو، ٹھیک ہے، وہ ہیں اصل میں کہ ان کے خلاف جو ہے نا کچھ کیا جائے، کیونکہ فرض کرتے ہیں فیبرری میں الیکشن ہوتا ہے جو کہ ہونا ہے. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، جنیاں مرضی تانوں خبراں لوگ دسن، میں نہیں مانتا کہ الیکشن آگے جائے گا. راستہ کو نہیں ہے ہمارے پاس، اور بندہ اس طرح ہوا ہے پاکستان. وہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اللہ بخشے مخدوم امین فہیم صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے پاس جمہوریت کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے سائیں. تو آپ جتنی مرضی کوششیں کر دیکھیں، پاکستان کو بہرحال آئین کے اوپر آنا ہے اور جمہوریت کی طرف آنا ہے. جتنی جلدی آ جائیں گے اتنا اچھا ہوگا. یہ وہ تب کہا کرتے تھے اور بات درست تھی.
ابھی بھی یہی صورتحال ہے. پاکستان کے پاس آئین پاکستان پر چلنے کے سوا راستہ کوئی نہیں. جنیاں مرضی تسی پائن پٹھیاں مار لو, سدھیاں مار لو, تو بھی پڑھ کے مار لو, پٹھے ہو جو, سدھے ہو جو, جلا وطن کر دیو, کسی نو لے آؤ, کسی نو جیل چھوڑ دیو, جو مرضی کر دیکھیں, آئین پاکستان کے علاوہ آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ سے عرض کی کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ انہوں نے پلے سے نہیں کر دی. دیکھیے, وہ 3 بار کا وزیر اعظم ہے, 75-76 سال اس کی عمر ہے. وہ کوئی, میرا مطلب عمران خان نہیں ہے. وہ کوئی مطلب شہر دے گولی ٹوفی بیچن کا کام نہیں کرتا رہا. اس کو پتہ اس بات کا کہ جب میں یہ بات کروں گا تو کہاں کہاں سے ہیٹ آئے گی. وہ پائنوں نے جتوں ہیٹ آنی ہے انہوں نے اعتماد سے لے کے ساری گل کی تھی. ٹھیک ہے, الیکشن جب بھی ہونا ہے 5 سال کے لیے ہونا نا, 5 مہینے کے لیے نہیں ہونا. اور یہ سسٹم چلے گا تو پھر وہ جو ہیں اپنا نگران جج صاحب, انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے نا, وہ تو بندوبست نہیں کرنا کہ اگلی باری نگران جج دے کول پھنس جائے گی جا کے, وہ بھائی روز نوٹس لے کے بیٹھا ہوئے. تو چیزوں کو پہلے سے پلان کیا جاتا ہے. تو میاں صاحب یہ ساری بات جو کر رہے تھے یہ کی ہے وہ اعتماد میں لے کر کی. اب سوال یہ ہے کہ پھر شہباز کی کرن جا رہے ہیں, واپس آئیے, کل تے آئے پھر جا رہے ہیں. میں اس کے حوالے سے جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں دینے لگا ہوں, اور میرے خیال کے مطابق یہ انفارمیشن درست ہے. میں نے اس کو 2-3 جگہوں سے چیک کیا ہے. چھوٹے میاں صاحب اس لیے واپس جا رہے ہیں کیونکہ بڑے میاں صاحب کا جو ہے نا ابھی کلیئرنس نہیں ہوئی فار پرائم منسٹر سلاٹ. مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے کہ بڑے میاں صاحب آنا چاہتے ہیں 7 بسم اللہ, کیس ختم ہو 100 بسم اللہ. میاں صاحب جو ہیں پارٹی کی جو ہے وہ صدارت کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. میاں صاحب پیچھے بیٹھ کے گائیڈ لائن دیں, مسئلے کوئی نہیں ہے. پر پرائم منسٹرشپ نہیں سر, وہ شہباز شریف. گل ایتھے اڑ گئی آگے پائے. بڑے میاں صاحب کے نام کے آگے فی الحال پرائم منسٹرشپ کا جو ہے نا وہ سابقہ اللہ کا ہے جی, اتنے پرابلم آ رہی ہے. اور چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات ایک بڑے بھائی کی خفیہ مقام کے اوپر ہوئی, اور ذرائع یہ کہتے ہیں ان کو یہی کہا گیا کہ جا کے بڑے بھائی کو 100 بسم اللہ آن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم بننے دی خواب نہیں ویکھنے, وہ گل ساڈی تہاڈے نال نہیں گئی فی الحال. ٹھیک ہے, اب چھوٹے بھائی پھر واپس جان گے, اور چھوٹے بھائی جا کر یہ بات کریں گے نہیں کریں گے, اس لیے وہ واپس جا رہے ہیں. ذرائع کم از کم اس بات کو کلیم کر رہے ہیں. اور اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنتا تو مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے انہیں شہباز شریف نے تو ووٹ پانا کوئی نہیں یار, بڑی سیدھی صاف جی گل ہے یہ. مگر میاں نواز شریف کو یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ سر آپ کی عزت رسپیکٹ سارا کچھ ٹھیک ہے, اور جو مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ میری عزت بحال کروائی جائے باقاعدہ طور پر, ادارے یہ بات کریں کہ ہم سے زیادتی ہوئی, وہ گل بھی کسی موقع پہ ہو سکتی ہے. لیکن پرائم منسٹرشپ والی گل نہ کرو فی الحال, اس میں پرابلم آ رہا ہے. یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں, میرے ذرائع کم از کم یہ کہہ رہے ہیں. اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے یہ بات میں بہت دیر پہلے کرتا تھا, درمیان میں اطلاع آئی کہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ نہیں میاں ہی ہوئے گا. اب پھر تھوڑا سا ایک آ گیا. دیکھیے اتار چڑھاؤ سیاست کا حصہ ہے, یہ آتا جاتا رہتا ہے. جب تک سانس ہو تب تک آس رہتی ہے, اور یہی سیاست ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے جو مسلم لیگ نون کے ووٹر ہے یا سپورٹر ہے, اس کی وہ آنکھ کا تارا ہے, اس کے لیے 14ویں کا چاند ہے. تو لہٰذا وہ امید رہے گی میاں صاحب کی آنے کی, اور میاں صاحب آ جائیں گے تو ووٹ بھی پہنے ہیں. اگر میاں نواز شریف باہر ہویا, وہ الیکشن ہی جینا آیا, عمران خان بھی اندر ہویا, تو بھائی نے ووٹ لوگا جگیر ترین نو پانے نے, پھر کہا تھا الیکشن ہونا ہے. تو چیزیں تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے مشکل ہو جائیں گی. اس لیے کنڈی دونوں پاسے پھنسی ہے. باہر اہم ملاقات ہوگی 2 بھائیوں اور 1 بیٹی کے درمیان. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے.
میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے، اور جو فیک نیوز تھی وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. آپ دوسرے درخواست یہ ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.